ہم سب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی گفتار ہے، جو ان کا طریقہ ہے، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ جس سے آپ عشق کریں، اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کا کردار آپ کے اندر سما جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو صادق و امین ہے۔ صادق یعنی سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا۔ امین مینز امانت دار، ہر طرح سے امانت دار، مال کا بھی امانت دار، بات کا بھی امانت دار، جان کا بھی امانت دار۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھی گئی، آپ امانت دار۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان نہیں، اس وقت کے کافر بھی ان القابات سے پکارتے تھے، یعنی صادق اور امین۔ آپ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آپ کا کردار یہ تھا، آپ کا کمال یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، جن سے وہ متاثر ہو کر آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا کوئی شخص شرابی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، بندہ ہے، غلطی کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا بندہ زنا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا بندہ زنا کر سکتا ہے، بندہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے، زنا کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ یعنی ایک اور حدیث اگر میں ملا لوں اس کے ساتھ تو یہ بھی کہا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو جھوٹا ہے، جو کاذب ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب میں اور آپ اپنا اپنا موازنہ کر لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ کیا یہ صفات، یہ کردار، یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ کیا کوئی ہم پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہمیں صادق بول سکتا ہے؟ چاہے ہم کاروباری ہیں، چاہے ہم دنیاوی کام کر رہے ہیں، کیا ہمارا کردار صادق و امین جیسا ہے؟ ہم صادق و امین ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو صادق و امین ہیں، انہیں تو کفار بھی صادق و امین بولتے تھے۔ ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیا ہوا؟ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، مال جھوٹ بول کے بیچتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال نہیں بکے گا، کیسے نہیں بکے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مسلمان جھوٹ بولے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل ایک ریڈ لائن ہے، اس کے آگے تو جا ہی نہیں جائے، بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جھوٹا ہو۔ دوسری بات، امانت دار، کیا ہم کسی کے باتوں کی امانت رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے مال کی امانت، کسی نے مجھے مال دیا، کہا یار پرسوں آ کے لے جاؤں گا، آپ نے امانت کر لی۔ ایک ہوتی ہے زبان کی امانت، مجھے اس نے کوئی بات کہی، ہم دونوں دوست بیٹھے ہیں، 4 دوست بیٹھے ہیں، کوئی بات کہہ دی اس نے، اب وہ بات میرے تک رہنی چاہیے نا، وہ بھی تو امانت ہو گئی نا۔ یہاں تک کہ لوگ بولتے ہیں یار دیکھ تجھے بتا رہا ہوں، تو کسی اور کو مت بتانا، تو بے فکر رہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس وہ گھر جائے پھر دیکھو ساری بات باہر۔ کدھر گئی امانت؟ کدھر گئی وہ امانت؟ امانت تو رہی نہیں نا، نہ بات کی امانت رہی، نہ مال کی امانت رہی، کردار کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تیمارداری فرماتے تھے۔ یہ تیمارداری کا نتیجہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارہ اسلام میں آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک ان کی جا کے تیمارداری کری۔ کیا ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 2 چادریں، only 2، ان میں سے اس نے ایک سوال کیا، اس نے ایک چادر اتار کے دے دی۔ یہ ان کے وصف ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیا ہم ایسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں سے ہمارے اندر کیا چیز ہے وہ جو ہم اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ہمارا دین تو یہی ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کو آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ اگر میں ایک اخلاق کی بات کروں، ان کے کردار کی بات کروں، ان کی مزاج پرسی کی بات کروں، ان کو لوگوں کو قرض دینے کی بات کروں، میں جتنے آپ کو یہاں پہ باتیں بتاتا جاؤں گا نا، تو ہم ایز اے مسلم اس میں سے بہت ساری باتوں میں سے فیل ہوتے جائیں گے۔ فیل، یہ بھی ہٹا دو یار یہ ہم میں نہیں ہے، چلو اچھا یہ بھی ہٹا دو یہ بھی ہم میں نہیں ہے، یہ بھی ہٹا دو یار یہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی ہٹا دو یہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو عشق رسول کا جو تقاضا ہے اس پہ ہم پورا اترتے ہیں، ہمارا باطن اس بات پر پورا اترتا ہے کہ جو عشق رسول میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق کا اظہار کریں تو ظاہر سے بھی کریں اور باطن سے بھی کریں، کردار سے بھی کریں
گفتار سے بھی کریں، افکار سے بھی کریں، اعمال سے بھی کریں. ہمیں پورا کا پورا پتہ ہونا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں بڑے ماشاءاللہ عالم لوگ بیٹھے تھے، تو کسی نے کہا یار مسلمان بڑی پستی کی حالت میں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو عالم صاحب تو انہوں نے کہا ویری سمپل کہ مسلمانوں کو اوپر لا سکتی اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ان کے دل میں آ گئی، یہ مسلمان اوپر چلے جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، دنیا پہ غالب آ جائیں گے. آج اللہ کی محبت رہی، نہ اللہ کا خوف رہا، نہ رسول کی محبت رہی. بظاہر تو ہم ساری وہ چیزوں کو کرتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل ہونا چاہیے نا، وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ ہم جو عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم عاشق رسول میں، اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں کہہ رہا، لیکن کردار سے بھی عاشق رسول ہونا چاہیے، عمل سے بھی عاشق رسول ہونا چاہیے، گفتار سے بھی عاشق رسول ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم.